عبد الکریم واللہ. ان کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 1919 اور 2017 ان کی وفات ہے. پیدائش 1919 میں اور ان کی وفات 2017 میں. یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فاس مغرب کے رہنے والے ہیں. ان کی پیدائش وفات بھی شاید وہیں پر ہے دونوں. فاس مغرب کے رہنے والے ہیں. عمید الادب المغربی ان کا لقب آپ لکھ لیجئے. عمید الادب المغربی. ویسے اور بھی ان کے کیا کہتے ہیں، ایک ان کی سیرت ذاتیہ شیخوخہ الظالمہ. عمید الادب المغربی، یہ شاید آپ پہلے سنے آپ میں سے کوئی ان کا لقب عمید الادب المغربی ہو. حمید الادب العربی تو ہیں. طه حسین جی کہیے. بہرحال لکھ لیجیے حمید الادب المغربی ان کو. اور یہ کیا ہے؟ کاتب مورخ و روائی و ادیب و صحفی و مغربی. مغرب کے رہنے والے ہیں. 31 دسمبر کو ان کی پیدائش ہوتی ہے 1919. ٹھیک ہے 1919 میں. کہاں؟ فاس مغرب میں. ولد فی فاس ومات فی جدیدہ. یہ جدیدہ جو ہے یہ مغرب میں ہی ایک جگہ ہے، ٹھیک الگ سے نہیں ہے. جدیدہ کوئی اور جگہ نہیں، مغرب میں ہی ایک جگہ ہے. تو پیدائش وفات دونوں کہاں ہوئی ان کی؟ مغرب میں ہوئی. یہ یاد کرنا آپ کو. اس کے بعد یہ کوشچن انت پوچھا تھا ہم لوگوں سے کہ تلقى تعلیمه الاول في المدارس الحرة لحفظ القرآن ثم في مدرسة سیدی بنانی بفاس ثم في كلية القزوين ابتداء من سنة 1932. کہ یہ حفظ قرآن کریم کے لیے مدارس حرہ گئے ہیں، پھر سیدی بنانی گئے ہیں، پھر کلیۃ القزوین گئے ہیں. نے وہ پوچھا تھا کہ یہ کہاں کہاں گئے؟ کلیۃ القزوین میں اور قاہرہ میں. تو کسی بچے نے لگایا قاہرہ، کچھ نے لگایا قزوین. تو انٹر نے پہلے ایک ہی آپشن دیا تھا، بعد میں 2 آپشن دے دیے اس نے. ٹھیک دو آپشن صحیح تھا اس میں، کیونکہ کلیۃ القزوین میں بھی پڑھے ہیں 1932 میں، اور اس کے بعد یہ قاہرہ بھی چلے گئے تھے 1937 میں. تو دونوں آپشن صحیح تھے وہاں پر. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے التحق بکلیۃ الآداب بجامعۃ القاہرہ فؤاد الاول سنہ 1940 وتخرج منها سنہ 1944 قسم اللغة العربیہ. فؤاد الاول جو جامعۃ القاہرہ ہے وہاں پر 1940 میں یہ پڑھنے جاتے ہیں، 1944 میں یہ پڑھ کر کے نکل آتے ہیں. عضو مؤسس لجمعیت طلبۃ العرب فی کلیۃ الآداب. اور کلیۃ الآداب میں جو وہاں کی عرب طلبہ کی جو جمعیت ہوگی تو اس کے یہ رکن میں، مؤسس کے رکن میں یہ بھی شامل ہے 1942 میں. اسی طرح عضو جمعیت الامناء، ایک وہاں پر الامناء نامی ایک جمعیت ہے تو اس کے بھی رکن رہ چکے ہیں. جمعیت ثقافیت کان یرأسها الاستاذ امین الخولی واصدرت مجلہ الامناء. یاد رکھ سکتے ہیں آپ کہ الامناء جو ہے اس کے رئیس کون ہیں؟ امین الخولی صاحب نے اس کو قائم کیا، اور ایک مجلہ بھی نکلتا تھا مجلہ الامناء کے نام سے. مجلہ الامناء کے نام سے. تو 10th یونٹ میں آپ اس کو جگہ دے سکتے ہیں. جس طرح یونیسکو کو آپ 10th یونٹ میں آپ لکھ لیں اپنے کاپی میں، ویسے الامناء کو بھی لکھیں کہ الامناء، اس کے آگے لکھیں استاد امین الخولی. اور ایک اخبار بھی نکلتا ہے اسی نام سے، مجلہ الامناء کے نام سے. اس کے بعد دیکھیں شارک مع زملائه المغاربه فی تاسیس رابطۃ الدفاع عن مراکز 1943. 1943 کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے ایک رابطۃ الدفاع عن مراکز بھی قائم کیا تھا. رابطۃ الدفاع عن مراکز. فقد أسس أثناء دراستي بالقاهرة مع عدد من زملائه من تونس والجزائر ما عرف باسم مكتب المغرب العربي للمطالبة باستقلال دول المغرب العربي من الاحتلال الأجنبي آنذاك. اس طرح انہوں نے قاہرہ میں رہتے ہوئے ایک اور قائم کیا تھا مکتب المغرب العربی، ٹھیک ہے، للمطالبة بالاستقلال دول المغرب العربی من الاحتلال الاجنبی. اس وقت جو ہے مغرب جو ہے وہ اجنبی یعنی انگریزوں وغیرہ کے ہاتھ میں ہوگا، تو انہوں نے اس سے آزادی کے لیے بات کرنے کے لیے اس نام سے ایک وہ قائم کیا تھا مکتب المغرب العربی اس نام سے. گویا کہ کتنے سارے ہو گیا. ایک جمعیت الامناء کے رکن رہ چکے ہیں یہ. رابطۃ الدفاع عن مراکش کی تو یہ ان ساتھیوں کے ساتھ شریک تھے جنہوں نے اس کو قائم کیا. پھر مکتب المغرب العربی بھی قائم کیا انہوں نے. اس کے بعد دیکھیے وانتخب سنہ 1974 عضوا في مجلس الرئاسة للحزب عقب وفات زعیمہ علال فارسی. یہ بھی ایک نئی چیز ہے، علال فارسی اس کے لیڈر ہوں گے. تو مجلس الریاستہ کے پھر یہ رکن ہوئے ہیں.
بعد عامل بوزارت الخارجیہ المغربہ 1956، یہاں یہ یاد کر سکتے ہیں۔ وزارت الخارجیہ یعنی کہ فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں یہ مغرب کے 1956 میں۔ اس کے بعد 1983 کی بات ہے، وزارت خارجیہ پھر رہے ہیں۔ کما انتخب عضو فی البرلمان 1977 میں پارلیمنٹ کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ تو وزیر الخارجی یعنی فورن منسٹر رہ چکے ہیں 1956 میں، پھر 1983 میں 2 مرتبہ، اور پارلیمنٹ کے رکن رہ چکے ہیں کب؟ 1977 میں۔ اس لیے اگر یہ یاد ہو جائے تو ٹھیک۔ عمل محررا ثم رئيسا لتحرير صحيفة العلم لسان حال الحزب الذي يعد أحد أعرق وأقدم الأحزاب السياسية المغربية، ایک وہاں کی مشہور اخبار ہے صحیفۃ العلم، تو اس میں یہ کام کرتے لکھتے تھے۔ اشتغل غلاب بعد تخرجه في جامعة القاهرة استادا في المدارس الثانوية المصرية بين عامين 1945 اور 1947۔ جامعۃ القاہرہ سے جب یہ پڑھ کے نکلے ہیں تو وہیں پر مدرسہ ثانویہ مصریہ میں استاد کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ بہرحال دیکھیے اس میں جو آپ نے یاد کیا وہ ایک تھا حمید المغرب العربی، یہ یاد کیا۔ پیدائش و وفات دونوں وہیں، پیدائش فاس میں ہے، وفات ان کی جدیدہ میں ہے۔ کلیۃ القزوین میں بھی پڑھے ہیں اور یہ قاہرہ میں بھی پڑھے ہیں۔ کلیۃ القزوین 1932 میں اور قاہرہ 1937 میں۔ اس کے بعد جو ہے یہ جامعۃ القاہرہ میں پڑھے ہیں، اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں اتنے سارے اس میں رابط الدفاع مراکش والا شاید آپ کو یاد آ جائے گا، مراکش مغرب میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ وزیر دو مرتبہ فورن منسٹر رہ چکے ہیں، یہ بھی یاد رہ جائے گا انشاءاللہ، اور پارلیمنٹ کے رکن رہ چکے ہیں یہ۔ اس کے بعد دیکھیے وفي دسمبر کانون الاول 1948 عاد المغرب لیمارس مہنۃ الصحافہ، 1948 میں یہ یہاں لوٹ آتے ہیں مغرب تاکہ یہ اب صحافت میں کام کریں، اور وہاں پر یہ رئیس التحریر رہ چکے رسالہ المغرب کے مجلہ العلم کے، جیسے کہ انہوں نے ساہم فی تاسیس اتحاد کتاب المغرب، اور انہوں نے اتحاد الکتاب المغرب کی ایک بنیاد رکھی ہے۔ انتخب عضوا فی لجنۃ الکتاب المنبثقہ عن المؤتمر الاول فی العام 1961، 1961 میں جو یہ ہیں فی لجنۃ الکتابہ کے رکن بنے ہیں۔ ان کی اتنی ساری ہے نا یا اللہ۔ ثم اختیر رئیس للاتحاد خلاف الفترہ الممتدہ من سنہ 1968 الى 1976، پھر رئیس للاتحاد بن گئے ہیں یہ۔ عبد الکریم غلاب کی وفات کب ہوتی ہے؟ 2017 میں ہوتی ہے، مدینہ جدیدہ مغرب میں، جب یہ 98 سال کی عمر کے ہوتے ہیں تب ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کو جو کیا بولتے ہیں انعامات دیے گئے ہیں وہ دیکھیے، انعامات اچھا رہے گا یہاں سے یاد کرنا ہم لوگ کو۔ جائزۃ المغرب للکتاب عن روایت دفنہ الماضی سنہ 1968، یہ 3 کتاب یہیں سے یاد کر لیں ہم لوگ تو اچھا رہے گا۔ لیکن جو مشہور ناول ہے 68 میں دفنہ الماضی ہے، تو اس پر ان کو جائزۃ المغرب دیا گیا۔ پھر دوسرا ان کو دیا گیا روایہ المعلم علی 1974 میں۔ پھر تیسرا ان کو دیا گیا جائزۃ المغرب روایہ شروق فی المرایا میں 1994 میں۔ یہ 3 روایہ اگر ہم لوگ یاد کر لیں تو بھی اچھا ہے، دفنہ الماضی، المعلم علی، شروق فی المرایا، اس کو ایسے ہی یاد کر لیں۔ اچھا جو بلکہ یہ ثلاثیہ ہے، ٹھیک ہے، جو ثلاثیہ احلام مستغانمی یہی ہے، یہیں سے لکھ لیجیے آپ، ثلاثیہ احلام مستغانمی یہی 3 ہیں، دفنہ الماضی اور معلم علی، شروق فی المرایا، یہ 3 کتاب ثلاثیہ ان کے۔ اس کے بعد دیکھیے تقریباً ان کی 75 کتاب ہیں، ٹھیک ہے، سب ملا کر کے۔ اور ان کی جو ومن ابرز مؤلفات الفکریہ کتاب الاستقلالیہ، ان کی جو سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے وہ کتاب الاستقلالیہ، عقیدہ و مذہب و برنامج، الصادر عام 1960۔ اس طرح ان کی ایک اور کتاب ہے ھذا ھو الدستور فی الثقافہ والادب، الفکر التقدمی فی ایدیولوژیا التعادلیہ، روایات۔ ایک ان کی روایت ہے، اس میں 7 ابواب ہیں جو ان کی سیرت ذاتیہ ہے، اور سیرت ذاتیہ جو ہے یہ عن تجربتہ فی السجن، یعنی کہ یہ قید گئے تھے، قید ہو گئے ہوں گے کبھی، تو اس کے بارے میں انہوں نے اس میں درج کیا ہے 7 ابواب میں۔ تو ان کی 2 سیرت ذاتیہ ہے کہ 7 ابواب جو مشہور ہے، اور ایک ان کے اور ہے الشیخوخۃ الظالمہ بھی، شاید الشیخوخہ الظالمہ۔ تو یہ جو سیرت ذاتیہ 7 ابواب یہ سجن والی ہے۔ دفنہ الماضی، المعلم علی یاد کر لیا آپ، اور شروق فی المرایا 3 ثلاثیہ ان کے، اور عادت زورق الی نبا یہ بھی روایہ ہے۔
قصہ میں آپ دیکھیں مجموعات، قصہ مجموعہ جو ہے ما قریر العین ہے ان کی، تقریباً 9 قصص کا مجموعہ ہے، تو یہ بھی یاد کر لیں، ما قریر العین 9 قصص کا مجموعہ ہے۔ اور قصہ میں کون ہے؟ الارض حبیبتی، اخرجوها من الجنہ یا اخرجها من الجنہ، تحریر البطن، عزمت البطن، دفاع عن الفن القول، آدم یبحث عن حوا، آدم جو حوا کو تلاش کر رہے ہیں، من مکہ الی موسکو، شہرزاد، ولایت الثانیہ بعد الالف، شہرزاد کے نام پر بہت ساری کتابیں ہیں۔ کل انشاءاللہ اب ہم لوگ مسرحیہ پڑھیں گے تو اس میں ساری کتابیں آ جائیں گی آپ کے پاس۔ شہریار ہے ایک کتاب عزیز اباظہ کی، سر شہرزاد علی باکسیر کی، اور توفیق الحکیم کی بھی ایک کتاب ہے، اور طہ حسین کی کون ہے سی سر کتاب ہے؟ احلام و سہرجات حسین کا احلام الشہرزاد طہ حسین کی، اور توفیق حکیم کی کون سی ہے؟ سحریار سحریار شہریار۔ یہ تو کتابیں ہیں سب یاد کرنے کی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے شروخ فی المرایا، نشوز شروخ فی المرایا، الوات الزابلہ مع الادب، الشیخوخہ الظالمہ، یہ بھی آ گیا، الشیخوخہ الظالمہ سیرت ذاتیہ۔ دیکھیے اس کتاب میں اتنا ہی ہے 2021 والے میں، ٹھیک، اور انہوں نے روایہ وغیرہ کو سب کو الگ الگ بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ باقی جو 2019 والے نوٹ میں اس میں بہت زیادہ ہے، آپ تھک جائیے گا پڑھتے پڑھتے، اتنا زیادہ ہے اس میں، اتنی کتابیں ہیں ان کی، یا اللہ، 5 صفحہ میں اس میں، اس لیے 5 صفحہ نہ پڑھیے، میری اگر مانے آپ تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں جتنا ہے اس میں روایہ الگ سے 4-5 روایہ اس کو یاد کر لیں ہم لوگ، قصہ یاد کر لیں ہم لوگ، اور بس جو 2 سیرت ذاتیہ ہے وہ یاد کر لیں، اور ان کی جو ثلاثیہ ہے، تفنہ الماضی کب شائع ہوئی 1968 میں، المعلم علی 74 میں، شروخ فی المرایا 1994 میں، یہ 3 یاد کر لیں، یہ تینوں جو ہیں ان کے وہ ہیں ثلاثیہ ہیں۔ اور ان کے اگر جوائز یاد کریں تو وہی جوائز میں جو ان کو جایت المغرب دیا گیا بار بار، جو ہم لوگ ابھی پڑھے تھے، یہ پورا 3 کا 3 جایت المغرب دیا گیا ان کو، ان کے ثلاثیات پر ہی دیا گیا ہے، تو وہ یاد کر لیں۔ اور باقی انہوں نے جو اتنے ساری چیزیں کھولی ہیں تو اس میں سے کچھ یاد کر لیں ہم لوگ، جیسے غرابت الدفاع عن مراکش، یہ اس پہ انہوں نے قائم کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ پڑھنے کہاں کہاں گئے، یہ والا پیدائش وفات کہاں کی ہے، یہ والا یاد کر لیں۔ باقی آپ لوگ بتائیں اور کیا لکھا ہے آپ لوگوں نے۔ بہت ساری کتابیں ان کی، اللہ، بہرحال جتنی روایہ میں اور بھی کتابیں آپ لوگ یاد کیا، آدم یبحث عن حوا، یہ یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ الروایت الزابلہ، مطلب کہ زابلہ کہتے ہیں پھول، گلاب کا جو پھول ہے جو کملا گیا ہو، بجھ بجھ سا گیا ایک طرح سے۔ النشوز ما قریر العین، یہ قصہ میں کتاب تھی ان کی۔ بہرحال یہ سب کتابیں بس۔ یار آپ کے پاس اور کچھ ہے؟ فرحین جہاں آپ کچھ اور لکھیں، موحد الرحمان۔ میرے پاس تھوڑا تھوڑا سا لکھا ہے، اپنے جو سب کچھ امپورٹینٹ بولا۔ شیخو کا ظالمہ یہ نہیں تھی میرے پاس لکھا ہوا، یعنی سیرت سیرت ذاتیہ ذاتیہ لکھی تھی۔ جو سب ابواب ہے نا وہ تھا۔ 2 ہیں، سبت الابواب اور یہ بھی، لیکن کی اور کتاب ہے بائی بائی لندن بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ ان کو جو جایت المغرب دیا گیا 3 مرتبہ، تو اس میں سے ایک آدھ یاد کر لیں ہم لوگ، کام دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب سر یہاں بس لکھا اتنا ہے ہی نا، سجنا سلاس مرات، ان کو 3 مرتبہ قید کیا گیا، سجنا سلاس مرات۔ 3 مرتبہ قید کیا گیا۔ سب ساتھی چلے گئے؟
ان کے بعد کون رہ گئے؟ نجیب کیلانی، لیلا عثمان، دونوں پڑھ لیتے آج تو اچھا رہتا. کیا رہا ہے آپ لوگوں کی؟ زیادہ پڑھنا نہیں ہے، کم ہی پڑھنا ہے ان لوگ کے بارے میں. آج نہیں